ہر صبح سورج کا طلوع ہونا تو یقینی ہے، لیکن مارٹن الینوائے میں جان ایکرمین کے فارم پر یہ بے یقینی کا موسم ہے۔ الینوائے میں 25,000 ایکڑ زمین پر سال کا زیادہ تر وقت کدو اگایا جاتا ہے۔ امریکہ بھر میں سب سے زیادہ کدو الینوائے میں کاشت کیا جاتا ہے، اور اسی کی کاشت پر ایکرمین کی نصف آمدن کا انحصار ہے۔ خشک سالی کے باوجود انہوں نے اس سال بڑی مقدار میں کدو اور لوکی کاشت کیے ہیں، لیکن ان کی بے یقینی کی وجہ موسم نہیں، وہ فارم بل نامی قانون کے تحت ملنے والی فنڈنگ ختم ہو جانے کی وجہ سے فکر مند ہیں۔ اس رقم کی وجہ سے میں انشورنس لینے کے قابل ہوا تھا۔ ایکرمین جیسے چھوٹے کاشتکار فصلوں کی انشورنس کرانے کے لیے فارم بل میں دی گئی سبسڈیز پر انحصار کرتے ہیں۔ اس انشورنس کی بدولت انہیں اپنا کام جاری رکھنے کے لیے قرض لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر میں قرض دینے والوں کو یہ نہ دکھا پاؤں کہ کسی آفت سے ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے میں انشورنس خرید سکتا ہوں، تو وہ مجھے قرض دیتے ہوئے ہچکچائیں گے۔ فارم بل کی میعاد 10 سال تھی اور اس کی 10% رقم فصلوں کے انشورنس کے لیے رکھی گئی تھی۔ بل کے لیے مختص 10 کھرب ڈالر کی فنڈنگ رواں برس 30 ستمبر کو ختم ہو چکی ہے، اور کانگریس میں اس کی تجدید کے لیے بحث جاری ہے۔ صدارتی الیکشن کی وجہ سے کانگریس کی کارروائی میں طویل وقفہ ہے، جس کی وجہ سے ایکرمین کی بے چینی مزید بڑھ گئی ہے۔ کھیتی باڑی کی آمدن اس سال بہت نیچے چلی جائے گی۔ ایکرمین کے نزدیک آمدن میں کمی کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کھاد اور کاشتکاری میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ انہیں اپنے مکئی اور سویابین کی فصلوں کے دام بھی کم ملے ہیں۔ ایکرمین کے بقول دام کم ملنے کی وجہ یہ ہے کہ چین نے امریکی سویابین پر تجارتی ٹیرف عائد کر دیا ہے، جو ٹرمپ دور میں چین سے آنے والی اسٹیل پر عائد کیے گئے ٹیرف کا جواب تھا۔ یہ دونوں ٹیرف صدر بائیڈن کے پورے دور میں بھی برقرار رہے۔ چین سے خریداری کم ہو گئی تو ان ٹیرفز نے سب سے پہلے کاشتکاروں کو متاثر کیا۔ صدارتی انتخابی مہم میں مزید ٹیرفز پر ہونے والی بحث ایکرمین اور ڈیوڈ ایزرمین جیسے الینوائے کے کاشتکاروں کو مزید پریشان کر رہی ہے۔ ایزرمین اپنے کھیتوں سے حاصل ہونے والے اناج کی صفائی کرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ فصل ابھی فروخت کریں یا اچھے دام ملنے کی امید پر اسے ذخیرہ کر لیں، لیکن وہ ٹیرف کی وجہ سے ہونے والے آئندہ نقصانات کے بارے میں بھی پریشان ہیں۔ ہماری چین کی سویا بین کی مارکیٹ جنوبی امریکہ نے لے لی۔ ہمیں اپنی فصلیں فروخت کرنے کے لیے نئی منڈیوں کی ضرورت ہے۔ رائن وائٹ ہاؤس الینوائے فارم بیورو میں نیشنل لیجسلیشن کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ ادارہ قانون سازوں تک کسانوں کی آواز پہنچاتا ہے۔ ہماری تنظیم کی اولین ترجیح یہ ہے کہ ٹیرف دوبارہ عائد نہ کیے جائیں۔ ایزرمین کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ ٹریڈ وار سے صرف فصلوں کی قیمتیں متاثر نہیں ہوئیں۔ اس کی وجہ سے بہت سے آلات اور اوزاروں کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، کیونکہ اسٹیل اور ایلومینیم بھی مہنگے ہوئے، اور کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے کئی اوزار انہی دھاتوں سے بنائے جاتے ہیں۔ ٹرمپ کی حکومت نے ٹیرف کے اثرات سے مقابلے کے لیے کسانوں کو اضافی سبسڈیز دی تھیں، لیکن ان سے بھی ایزرمین کے پورے نقصان کا ازالہ نہیں ہوا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہمارا نقصان پورا ہوا۔ ایکرمین کو امید ہے کہ وائٹ ہاؤس کے نئے مکین اور سینٹ اور ایوان نمائندگان کے منتخب ارکان کسانوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ کیا ایوانوں میں ہماری مناسب نمائندگی ہے؟ سچ کہوں تو ایسا نہیں لگتا۔ ایزرمین اور ایکرمین دونوں کا کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی بھی حکومت میں آئے، فارم بل کی جلد از جلد منظوری انتہائی ضروری ہے۔ کین فرابا کے ساتھ عمیر بن ریاض، VOA نیوز۔